بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت زندگی کو ختم کرنے کا رجحان لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ عورتیں اس لیے سوسائڈ کر رہی ہیں کہ ان کو سسرال والوں کی جانب سے ستایا جا رہا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں عشق جیسی بیماری میں مبتلا ہو کے سوسائڈ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس لیے سوسائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں۔ کسان اس لیے سوسائڈ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قرضہ ہے، اور بہت سے وہ لوگ کہ جن کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوسائڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اگر اس واقعے کے تمام پہلوؤں پر کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ غور کر لے تو کبھی وہ سوسائڈ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ تاجکستان کا ایک علاقہ ہے جسے ازجن کہا جاتا ہے، وہاں رہا کرتے تھے۔ اس شہر کے جو لوگ تھے وہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا کہ جس کی عدت ابھی نہیں گزری تھی۔ لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو لوگوں کے درمیان میں چہمگوئیاں ہونے شروع ہو گئی، اور لوگوں کے درمیان میں بادشاہ کی عزت کم ہونے لگی، اس لیے کہ لوگوں کو مسئلہ معلوم تھا کہ عدت کے دوران اگر نکاح کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے یہ ترکیب سوچی کہ کسی طرح سے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو منا لیا جائے اور ان سے فتویٰ حاصل کر لیا جائے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، لیکن ایک عالم دین کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہوتا ہے بلکہ بتانا ہوتا ہے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بتایا جو شریعت کے اندر لکھا ہوا تھا۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ چونکہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیا ہے کہ جس کی عدت ابھی نہیں گزری تھی، لہذا تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کنویں کے اندر قید کر دیا گیا، ایک کنویں کے اندر لے جا کر ڈال دیا گیا۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو اب ساری زندگی یہیں گزارنی تھی، کھانا پینا سونا اور دوسری ضرورتیں اسی کنویں کے اندر پوری کرنی تھی۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے کہ اللہ نے اس کو دولت بھی دے رکھی ہو، شہرت بھی اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کو حاصل ہو، لیکن اچانک سے سب کچھ ختم ہو جائے تو ظاہر ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آنی شروع ہو جائے گی کہ اب تو جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے طلباء نے کسی طرح سے اجازت لی کہ وہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد وہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچے، اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے اندر رہتے ہوئے ان طلباء کو پڑھانا شروع کیا، اس طرح سے کہ طلباء کنویں کے منڈیر کے چاروں طرف بیٹھ جایا کرتے تھے، اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر رہتے ہوئے زور زور سے چلا کر ان طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کنویں کے اندر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1 سال یا 2 سال نہیں، بلکہ 15 سال اس کنویں کے اندر گزارے، اور اس کنویں کے اندر رہتے ہوئے وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ جس کے اوپر صرف تاریخ اسلام کو ناز نہیں ہے بلکہ پوری تاریخ انسانی کو ناز ہے۔ پوری تاریخ انسانی کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کنویں کے اندر رہتے رہتے ایک کتاب لکھوائی جسے ہم مبسوط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب 30 جلدوں کے اندر ہے، 30 والیومز کے اندر یہ کتاب ہے جو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے اندر رہتے ہوئے لکھوائی تھی۔ تو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے پر اور اس واقعے کے تمام پہلوؤں پر اگر آدمی غور کرے کہ کس طرح سے وہ قید خانے کے اندر قید ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں چھوڑا ہے، تو اگر اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کیا جائے تو انشاءاللہ کبھی کسی کے دل کے اندر سوسائڈ جیسی یہ جو بیماری ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔